प्यारे दोस्तों, मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब के एक पसमानदा इलाके से था और मैं गांव से लाहौर अपनी रोजी रोटी के चक्कर में आ गया था। लाहौर आते ही मैंने चुबरची के ही नज़दीक एक पीपल के दरख्त के नीचे अपना ठेला लगा लिया था, जहां पर मैं गर्मियों के दिनों में चना चावल और शाम के वक्त शरबत बेचा करता था और जाड़े में चाय और ड्राई फ्रूट का काम किया करता था। मेरे ठेले पर अक्सर लोगों का रश रहा करता था, जिससे मेरी रोजी रोटी अच्छी चल रही थी। लेकिन न जाने आज क्या हो गया था। सड़कें बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ी हुई थी। दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान न था। ये सर्दियों की एक थर्रा देने वाली रात थी। हर तरफ ठंड ने अपने डेरे डाल रखे थे और आसमान से लगातार कोहरा बरस रहा था। लोग इशा की नमाज पढ़ते ही अपने अपने घरों में जा घुसे थे। सड़क पर खौफनाक सन्नाटा अपना नाच नाच रहा था। आज दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, चौपाया भी नजर ना आ रहा था। वो कहते हैं ना कि गरीब के लिए क्या गर्मी और क्या सर्दी। मैं मामूल की तरह आज भी अपने ठेले पर मौजूद था, लेकिन मुझे तो हर वक्त अपने घर वालों का पेट पालने की फिक्र लगी रहती थी। अल्लाह ने मेरी इस छोटी सी रोज़ी में बहुत बरकत अता की थी। आज गज़ब की सर्दी थी। मैं सड़क पर अपनी नज़रें जमाए किसी गाहक का मुंतज़िर था और मेरा हाथ बराबर चाय के पतीले पर चल रहा था। आज दुकान खोलते ही पहले पहल तो बहुत ही रश था, लेकिन जैसे ही घड़ी की सोयों ने 9 का हिस्सा क्रॉस किया तो खामोशी ने हर जगह अपने डेरे डाल लिए। उस्ताद जी, आज दुकान बंद कर देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज कोई इंसान आएगा। इस खौफनाक माहौल में तो सिर्फ जिन भूत ही आ सकते हैं, मेरे शागिर्द ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सर्दी से कांप रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आज उसे बहुत सर्दी लग रही है। मैंने एक लंबा सांस लिया और इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, तुम पहले एक गरम गरम चाय का कप पी लो, उसके बाद सामान समेटते हैं और घर की तरफ चलते हैं। ये कहकर मैं भी सामान समेटने लगा। सामान समेटने के बाद हम दोनों बेंच पर बैठ गए और चाय पीने लगे। मेरी नज़र इस वक्त सामने दूर सड़क पर जमी हुई थी। अचानक मुझे दूर से ही एक सुर्ख रंग की परछाई सी नजर आई और फिर गायब हो गई। मैंने इसे अपनी नज़रों का वहम समझा और नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अगले ही लम्हे वो परछाई मुझे दोबारा नजर आई। लेकिन अब ये परछाई सुर्ख न थी, बल्कि इसका रंग सुनहरा हो चुका था। दूर से दिखने में ऐसा मालूम होता था जैसे सुर्ख और सुनहरे रंग का एक खूबसूरत और अरूसी जोड़ा पहने कोई लड़की तेजी से हमारी जानिब चलती आ रही हो। इस वक्त रात का 1:30 बज रहा था। मैंने चाय का कप बेंच पे रख दिया था और अपनी आंखें फाड़ फाड़ के उस परछाई पर गौर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे सड़क पर कोई भी ना था। मैंने इसे अपना वहम समझा और दोबारा अपनी चाय का कप उठाकर उसे पीने लगा। मैंने जैसे ही एक घूंट भरा तो अगले ही लम्हे मुझे पायल की झनकार सुनाई दी, जैसे इस वीरान और अंधेरी रात में कोई लड़की हमारी तरफ चलती हुई आ रही हो। मैंने जैसे ही उस तरफ पलट कर देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसने सुनहरे और सुर्ख रंग का जोड़ा पहना हुआ था, मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो परछाई मेरी नज़र का धोखा न था, बल्कि एक हकीकत थी। वो सीधा चलती हुई मेरे ठेले के पास मौजूद खड़ी हुई। उसके जिस्म से एक अजीब सी मोह लेने वाली खुशबू आ रही थी। ये खुशबू मैंने आज से पहले कभी न सूंघी थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे रूह और दिमाग मुअत्तर हो रहे हों और सारे दिन की थकान उतर गई हो। पहले पहल तो मुझे थोड़ा बहुत डर लगा, लेकिन अगले ही लम्हे उस लड़की की खूबसूरती और महक ने न जाने मुझ पर कैसा जादू किया कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा सारा खौफ जाता रहा। वो मेरे पास आते ही फौरन खिलखिला कर बोली, आज बहुत ठंड है, क्या तुम्हारे पास मुझे चाय मिल सकती है? उसने सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। वो अपनी मीठी आवाज़ में मुझसे मुखातिब हुई थी। मैं एक लम्हे को उसे देखता रह गया। उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी और मीठी थी। हड़बड़ाहट में मैं कुछ समझ ना पाया, बस मेरे मुंह से यही निकला, मोहतरमा, आप इतनी रात यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे घबराता हुआ देखकर वो मुस्कुराई। अरे बाबा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, आज बहुत सर्दी है और मैं चाय पीने आई हूँ। मगर बीबी जी, आप तो अकेली हैं, क्या आपके साथ आपके घर में से कोई नहीं आया? मैंने फिर उससे सवाल किया। मेरी ये बात सुनकर वो दोबारा हंस पड़ी। सवाल करने से ज़्यादा बेहतर था
کہ آپ مجھے چائے پلا دیتے اور میں چلی جاتی، ویسے بھی بہت وقت ہو گیا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے حتمی انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، مگر بی بی جی، میں تو اپنا ٹھیلا بند کر چکا ہوں اور تمام سامان بھی رکھ دیا ہے۔ چلے جلدی کریں، اپنا سامان کھولیں، میں چائے پیے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس لڑکی نے جیسے اب ضد پکڑ لی تھی۔ خیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سامان کھولنے لگا اور وہ مجھے دیکھ کر کھلکھلانے لگی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی جلت رنگ تھی جسے میں محسوس کیے بغیر نہ رہ پایا تھا۔ میری نظریں بار بار اس کے نورانی اور خوبصورت چہرے پر کھینچی چلی جا رہی تھیں۔ وہ کسی گلاب کی طرح چمک رہی تھی اور میں کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھتا ہوا چائے بنانے لگا۔ میں نے جلدی جلدی چائے بنائی اور اسے کپ میں ڈال کر دے دی۔ یہ لے محترمہ، جلدی سے چائے پئیں اور اپنے گھر چلی جائیں۔ یہ نہ ہو کہ پولیس کی موبائل آ جائے اور آپ کے ساتھ میری بھی شامت آ جائے۔ بس آپ جلدی جلدی چائے ختم کر لیجئے۔ اس نے اچانک غصے سے میری جانب دیکھا۔ ارے آپ کتنے ڈرپوک ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں کوئی پرندہ بھی یہاں پر نہیں مار سکتا۔ تم ڈرو نہیں، یہ لو چائے کے پیسے۔ اس نے اپنے پرس سے ایک 100 کا نوٹ نکالتے ہوئے میری جانب بڑھا دیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل آج چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی کوئی انسان نہیں ہو سکتی، یہ ضرور کوئی چڑیل یا سیبی سایہ ہے، کیونکہ میرے ٹھیلے کے ساتھ ہی پیپل کا ایک بہت بڑا درخت تھا جو شاید کئی صدیوں سے یہاں پر لگا ہوا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ اس پیپل کے درخت پر آسیب رہتے ہیں، لیکن مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 3 سال گزر گئے تھے، میں نے تو آج تک یہاں کوئی آسیب نہ دیکھا تھا۔ پر نہ جانے آج کیوں میرا دل بار بار میرے دماغ کا ساتھ نہ دے رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکی پھر میری جانب مخاطب ہوئی۔ یہ لیں اپنا کپ، چائے بہت اچھی تھی، میں روز آیا کروں گی، اور ہاں 2 بجے سے پہلے ٹھیلا بند نہ کیا کریں کیونکہ میں بہت لیٹ فارغ ہوتی ہوں۔ آپ کی چائے مجھے اچھی لگی تو اب میں روزانہ یہاں آؤں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموش رہا اور اس کا بقایا اس کی جانب بڑھانے لگا، لیکن اس نے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے وہاں سے جانا مناسب سمجھا اور اپنے بقیہ پیسے بھی مجھ سے نہ لیے۔ میں کافی دیر حیرانگی کے عالم میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ کچھ دور جا کر ہی وہ اچانک اندھیرے میں غائب ہو گئی اور میں اپنا سامان سمیٹ کر گھر واپس آ گیا۔ اگلے روز معمول کے مطابق میں نے اپنا ٹھیلا اوپن کیا اور دن بھر لگاتار اپنا کام کرتا رہا۔ جیسے ہی شام کی پرچھائیاں ہوئیں تو میرے ذہن کو ایک انجانے خوف نے آ گھیرا۔ مجھے بار بار اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا۔ میں دل میں ہی سوچ رہا تھا کہ آج ٹھیلا جلدی بند کر کے واپس گھر کو چلا جاؤں گا۔ اس روز میری دکانداری بہت خوب چلی۔ دکان پر گاہکوں کا اتنا رش تھا کہ کام کرنے والے لڑکے کے ساتھ میں بھی چائے دینے میں شامل ہو گیا تھا۔ میں جیسے ہی ٹھیلا بند کرنے کی کوشش کرتا تو اچانک کہیں نہ کہیں سے کوئی گاہک نکل آتا اور مجھے مجبوراً رکنا پڑتا۔ سو اسی کشمکش میں آج مجھے پھر دیر ہو گئی۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر کی تو 1:30 بج رہا تھا۔ اچانک ہی میرے کانوں میں وہی پائل کی جھنکار سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے مجھے حیرت کا ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہی کل والی لڑکی سامنے اندھیرے سے چلتی ہوئی میرے ٹھیلے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ آج بھی وہ اسی لباس میں ملبوس تھی۔ مجھے دور سے روشنی میں تو اس کی ایک جھلک دکھائی دیتی، لیکن اگلے ہی لمحے اندھیرے میں وہ ایک دم غائب سی ہو جاتی اور میرے ذہن کو خوف کا ایک جھٹکا سا لگتا۔ اگلے ہی لمحے جیسے ہی میں نے اپنی پلکیں جھپکائیں تو وہ میرے بالکل سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آج بھی کل کی طرح مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیوں جناب، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اور وہ بھی مجھے چائے پلائے بنا؟ نہیں نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے چائے پلائے بنا جا سکو۔ میں نے تم سے کل بھی کہا تھا کہ اب میں روز تمہارے پاس چائے پینے آیا کروں گی، تو آج تم نے دوبارہ سامان کیوں سمیٹا؟ وہ سوالیہ نظروں سے میری جانب تکے جا رہی تھی اور میں گھبراہٹ میں کچھ نہ بول پا رہا تھا۔ مجبوراً میں نے دوبارہ سمیٹا ہوا سامان کھولا اور اس کے لیے چائے بنانے لگا۔ چائے بناتے ہوئے میں نے نوٹ کیا کہ وہ ٹکٹکی باندھے بس میرے چہرے کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ آج تو وہ کل کی نسبت کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی تھی کہ روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ خیر میں نے چائے بنائی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ چائے پیتے ہوئے وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا نام احسان ہے نا؟ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر چونک پڑا۔ جی بی بی جی،
लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? मेरी ये बात सुनकर वो फिर खिलखिलाई। मुझे सब पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम कहाँ से आए हो। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी चाय के साथ साथ तुम भी मुझे अच्छे लगने लगे हो। ये कहकर वो मेरे सामने किसी 16 साल लड़की की तरह शर्माने लगी। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। दिन गुजरते गए और वो अब हर रोज मेरे ठेले पर आने लगी थी। किसी काम में मेरा दिल न लगता था और मैं तमाम दिन उसकी राह तकता रहता था। लेकिन जैसे ही घड़ी रात का 1:30 बजाती तो उसकी पायलों की छन छन मेरे दिल को वो सुकून देती थी जो मुझे किसी और चीज में मुयस्सर ना होता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ माइल होता गया और आखिर कई मुलाकातों के बाद हमारी दोस्ती हो गई। हमारी दोस्ती को इतने दिन गुजर जाने के बाद मैंने बस एक बात नोट की थी कि वो जिस वक्त आया करती थी उस वक्त कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर भी सड़क पर मौजूद ना हुआ करता था। हालांकि लाहौर जैसे शहर में रात गए देर तक लोगों की चहल पहल देखने में आया करती थी। खैर, मुझे भला इन बातों की क्या परवाह थी। उसकी चाहत अब मेरे दिल में घर करने लगी थी। मैंने अब दिल में सोच लिया था कि उस लड़की को ही अपने सपनों की रानी बनाऊंगा। भला इतनी खूबसूरत लड़की और मुझे कहाँ मिलेगी। मैं अपने चहचहाते दिल को थपकी देते हुए खुश हो रहा था। आज जैसे ही वो मेरे पास आई तो मैं पहले से ही तैयार था। उसने आते ही मुझसे चाय मांगी, लेकिन मैंने उसकी बात की तरफ तवज्जो न दी और हाथ बढ़ाकर उसके बाजू से पकड़ लिया। लेकिन अगले ही लम्हे मुझे एक जोरदार झटका लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा हाथ किसी अंगारे पे जा पड़ा हो। मैंने एकदम से उसका बाजू छोड़ दिया और पीछे को हट गया। मेरी इस हिम्मत पर वो भी जरा हैरान हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो मुस्कुराते हुए मुझसे मुखातिब हुई। लगता है एहसान साहब, आपको मुझसे प्यार हो गया है, क्योंकि आज से पहले तो आपने मेरा बाजू पकड़ने की जसारत बिल्कुल नहीं की। वो खामोश नज़रों से मेरी जानिब देख रही थी। हाँ हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे तुम्हारे बगैर ज़रा भी चैन नहीं आता, ना ही किसी काम में मेरा दिल लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ। मैंने घबराए हुए लहजे में उसकी जानिब देखते हुए कहा। मेरी हालत को देखकर जैसे वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इस किस्म का कोई भी तासुर पैदा ना होने दिया था। उसकी ये गहरी खामोशी देखकर मैं कुछ देर के लिए शर्मिंदा सा हुआ और उससे माजरत करने लगा। मुझे शर्मिंदा होता देखकर वो मुझसे मुखातिब हुई। अरे एहसान साहब, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। प्यार तो प्यार ही होता है, चाहे वो किसी इंसान से हो या किसी आत्मा से। इंसान उसके लिए मर मिटने को तैयार होता है। चले, बहुत बातें हो गई, मेरी चाय निकालो। ये कहकर वो खिलखिलाने लगी थी। मैंने जल्दी से उसके लिए चाय बनाई और उसके हाथ पे थमा दी। आज वो रोज की निस्बत कदरे संजीदा थी। उसने चाय का एक घूंट भरा और मेरी आंखों में आंखें डालकर बहुत देर तक देखती रही। एहसान, तुम जो काफी दिनों से मेरे बारे में सोच रहे हो वही सच है। तुम एक चुड़ैल से प्यार कर बैठे हो। मैं कोई इंसान नहीं हूं। किसी इंसान और चुड़ैल में प्यार नहीं हो सकता। वो नॉर्मल लहजे में मेरी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मुझे जरा भी एहसास ना था कि वो सच कह रही है। अच्छा, तो तुम चुड़ैल हो? चलो कोई बात नहीं, मैं एक चुड़ैल के साथ भी गुजारा कर लूंगा, मैंने मजाकन उसे छेड़ते हुए कहा। मेरी बात का यकीन करो एहसान, मैं वाकई में एक चुड़ैल हूँ। तुम्हारा और मेरा जोड़ मुमकिन नहीं। मैं आग से बनी हुई हूँ, तुम जल जाओगे, मुझसे दूर रहो। ये कहकर उसने कप मेरे ठेले पर रख दिया और वहां से चलती हुई अचानक गायब हो गई। और मैं ये मंजर देखकर घबरा गया, क्योंकि जिस तरह से वो गायब हुई थी इस तरह से कोई चुड़ैल ही गुम हो सकती थी। वो एक ही लम्हे में मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो गई थी और काफ़ी देर तक मेरी नज़रें उसे अंधेरे में इधर उधर ढूंढती रहीं। खौफ की एक सर्द लहर ने अचानक मेरे जिस्म में जन्म लिया और मेरी रीढ़ की हड्डी से होती हुई मेरे सर तक चली गई। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई वो एक चुड़ैल थी। मैं डरता और हाँफता हुआ अपना ठेला बंद करके घर को वापस आ चुका था। नींद जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर थी और मेरे ख्यालों में बार बार वही लड़की आ रही थी। सुबह होते हुई मोहल्ले में बनी हुई एक मस्जिद में गया और वहां के इमाम साहब से मिला।
میں نے امام صاحب کو اپنی اور اس لڑکی کی ساری کہانی سنا ڈالی۔ یہ سن کر امام صاحب نے مجھے ایک تعویذ لکھ دیا اور یہ تنبیہ کی کہ اسے اپنے بازو سے نہ اتارنا۔ خیر میں وہ تعویذ باندھے روزانہ کی طرح پھر اپنے کام پر نکل پڑا۔ آج پھر میں نے بجھے بجھے دل کے ساتھ اپنے ٹھیلے پر بڑی مشکل سے کام کیا تھا۔ میرا دل تو بس اس لڑکی کی طرف کھینچا ہوا تھا اور میں کسی بھی حال میں اسے کھونا نہ چاہتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میرے دل میں اس لڑکی کے آنے کی ایک امید سی جاگی اور اگلے ہی لمحے میرے کانوں میں اس کے پائل کی چھن چھن کی آواز آئی۔ میں خوشی سے اچھل پڑا اور اندھیرے میں اسے آتا ہوا دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں حیران ہو گیا کہ اگلے ہی لمحے وہ بالکل میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ احسان صاحب کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ ہنستی ہوئی میرے ساتھ مخاطب ہوئی۔ میں اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر شرمندہ سا ہو رہا تھا۔ آج وہ سیدھا چلتی ہوئی میری جانب آئی اور جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا تو اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ وہ غصے سے چیخنے لگی۔ اس کی شکل اب آہستہ آہستہ بدلنے لگی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے بازو پر تعویذ باندھ رکھا ہے، وہ غصے کی شدت میں چیختی ہوئی بولی اور آہستہ آہستہ اپنی شکل تبدیل کرنے لگی۔ ایک لمحے کو اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور دوبارہ کھولی تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں اور اس کا چاند جیسا چہرہ اب بالکل کالا اور سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں پر بال نکل آئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک خوفناک چڑیل کا روپ بدل لیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس مولوی کے پاس جانے کو؟ کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں؟ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں ایک چڑیل ہوں۔ میرا نام سونم ہے اور کئی ورشوں پہلے میں نے خودکشی کی تھی۔ وہ دیکھو سامنے، اس نے پیپل کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اس پیپل کے پیڑ پر رہتی ہوں۔ ایک دن میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ میری نظر اچانک تمہارے اوپر جا پڑی۔ تم مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن کبھی مجھے موقع نہیں ملا۔ میں تلاش میں تھی کہ مجھے کوئی ایسا انسان ملے جو میری آتما کو شانتی پہنچا سکے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ہی وہی انسان ہو جو مجھے مکتی دلا سکتے ہو۔ لیکن اب یاد رکھو کہ میں مرتے دم تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چڑیل وہاں سے غائب ہو گئی اور میں چکرا کر گر پڑا۔ میرا شاگرد مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا اور امام صاحب کو بھی بلا کر لے آیا۔ امام صاحب نے پانی پر دم کیا اور میرے منہ پر چھینٹے وغیرہ مارے۔ پھر انہوں نے آیت الکرسی اور چاروں کل کا حصار میرے اوپر کر دیا۔ اگلے 2 دن میں کام پر نہ گیا، لیکن آخر کب تک؟ مجھے آخر اپنی روزی روٹی تو کمانی ہی تھی۔ سو آج دوبارہ میں اپنے ٹھیلے پر چلا گیا اور معمول کی طرح کام کرنے لگا۔ آج میں نے جلدی ہی اپنا ٹھیلا بند کیا۔ میری کوشش تھی کہ جلدی سے جلدی گھر پہنچ جاؤں۔ میں تیز تیز چلتا ہوا اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ روز کی طرح سردی آج بھی کچھ زیادہ ہی تھی۔ ابھی میں نے چند قدم ہی بھرے تھے کہ اچانک وہی مسحور کن خوشبو میری سانسوں میں شامل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں خوف سے تھرا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن مجھے وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے قدموں کو ذرا تیز کر لیا اور جلدی جلدی چلنے لگا۔ اچانک ہی میری نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو ہاتھ میں چھڑی لیے سڑک کے بیچ میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ بیٹا میں راستہ بھول چکی ہوں، کیا تم مجھے میرے گھر تک پہنچا دو گے؟ اس کی یہ بات سن کر میں رک گیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ اب میں آگے آگے اور وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اچانک مجھے پھر وہی معطر خوشبو اور چوڑیوں کی کھنکار آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے وہی بڑھیا نظر آئی۔ یہ دیکھ کر میرے جسم میں خوف کی لہر پھر سے دوڑ گئی اور میں تیز تیز بھاگنے لگا۔ وہ بڑھیا نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی۔ ہاں بالکل وہ سونم ہی تو تھی جس نے اس وقت ایک بڑھیا کا روپ دھارا ہوا تھا۔ میں خوف سے مرا جا رہا تھا اور کسی پاگل کی طرح ایک ہی سمت میں بھاگا جا رہا تھا۔ اچانک ہی سونم کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارا پیچھا آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تم جس مولوی کے چکر میں پھنس رہے ہو وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن میں نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ مجھے تو جیسے اپنا ہوش ہی نہ تھا۔ میں بس سر پٹ دوڑے جا رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے
یہ بات میری جان نکال دینے کے لیے کافی ہی تھی۔ وہ بالکل راستے میں میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں نیچے زمین پر گر گیا، جیسے خوف سے میرا دم نکل رہا ہو۔ پھر وہ اچانک میری جانب مخاطب ہوئی، احسان خود کو سنبھالو اور میری بات سنو۔ دیکھو میں تمہاری جان نہیں لینا چاہتی، مجھے بس تم سے ایک کام ہے، اگر تم وہ کر دو تو میں اس دنیا سے مکتی پا جاؤں گی، لیکن اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر تمہیں بھی مرنا ہوگا، اور پھر میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤں گی۔ آج سے تقریباً 40 برس پہلے جہاں پیپل کا پیڑ ہے، یہاں کچھ پکے اور کچے مکانات تھے۔ میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ انہی گھروں میں رہتی تھی۔ مجھے ایک مسلمان لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ ہم اپنے گھر والوں سے چھپ کر ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے، لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ میرے پتا جی نے مجھے دیکھ لیا۔ بس اس رات انہوں نے مجھے زہر دے دیا اور میں مر گئی۔ پھر انہوں نے چپکے سے ایک گڑھا کھودا اور مجھے اس پیپل کے درخت کے نیچے دفنا دیا، اور اس بات کا علم کسی کو بھی نہ ہو سکا۔ بس وہ دن اور آج کا دن میری آتما بھٹک رہی ہے، لیکن میری لاش آج بھی اس پیپل کے پیڑ کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری لاش کو دوبارہ نکالو اور میرا انتم سنسکار کرو۔ یہ کام بس تم ہی کر سکتے ہو۔ اتنا کہہ کر سونم وہاں سے غائب ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا مسلسل اس چڑیل کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا ایمان اس چیز کو ہرگز نہ مانتا تھا، لیکن اس چڑیل سے جان چھڑانے کی خاطر اب بھلا میں اور کیا کر سکتا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ امام صاحب کے پاس جانا چاہیے، سو میں اپنے بستر سے اٹھا اور سیدھا امام صاحب کے پاس جا پہنچا۔ امام صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، بیٹا وہ بدروح تمہارا پیچھا نہ چھوڑے گی، مجھے لگتا ہے کہ وہ تم سے کوئی کام لینا چاہتی ہے۔ یہ بات سن کر میں نے امام صاحب کو کل رات والی ساری کہانی سنا دی۔ میری بات سن کر امام صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، بیٹا میں تمہیں پانی دم کر کے دیتا ہوں اور ایک نقش بھی بنا کر دیتا ہوں، تم فوری طور پر اسے اپنے گلے میں ڈال لو۔ تمہیں اس بدروح کی لاش کو نکالنا ہوگا، لیکن یہ پانی کی بوتل اپنے ساتھ ضرور رکھ لینا۔ اس پانی کو تم اس لاش کے ارد گرد پھینک دینا، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ آتما اس لاش میں جا گھسے اور پھر تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ بس اگر تم میری باتوں پر عمل کرو گے تو وہ تم پر حملہ نہ کر سکے گی۔ اگلے ہی دن میں تمام کاموں سے فارغ ہو کر رات کے وقت اس درخت کی جانب چل دیا۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ امام صاحب بھی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ ہم دونوں ہی اس پیپل کے پیڑ کے نیچے کھدائی کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں وہ معطر خوشبو آنے لگی جسے میں روز سونگھا کرتا تھا۔ میں نے جلدی سے امام صاحب کی دی ہوئی بوتل سے ادھر ادھر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا اور پھر کھودنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں سونم کی لاش مل گئی تھی۔ اس نے وہی سرخ اور سنہری لباس پہنا ہوا تھا۔ میرے ساتھ کھڑے ہوئے امام صاحب بھی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پڑھائی بھی کر رہے تھے۔ اچانک ہمیں چاروں طرف سے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آنے لگی اور فضا میں عجیب سی سرسراہٹ ہونے لگی، جیسے کوئی بچی سسک سسک کر رو رہی ہو۔ میں نے جلدی سے سونم کی لاش پر پیٹرول چھڑکا اور اسے آگ لگا دی۔ فضا میں زوردار چیخیں گونج رہی تھیں اور میں تو جیسے دہل گیا تھا۔ امام صاحب نے فوراً ہی مجھے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ چیخوں کی آواز اب تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور تمام فضا خاموش ہو گئی۔ ہر طرف ایک گہرا سا سکوت چھا گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔